السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں نسیم زہر۔ پاکستان امریکہ کے حوالے سے جو خبر آئی آپ کو معلوم ہے، پہلے تو انہوں نے پاکستان کے اداروں پر جو نیوکلیئر ریلیٹڈ کچھ ادارے ان پر سینکشنز لگائیں، انہوں نے کہا لانگ رینج میزائلز ہیں اس حوالے سے لگا رہے ہیں، اور یہ نئی بات نہیں، پہلے بھی کیا انہوں نے، اور جس سے پاکستان کے پروگرام پہ کوئی اثر نہیں ہوتا۔ لیکن بڑی دلچسپ بات تھی، کل کارنیگی انڈاؤمنٹ میں پاکستان کے ٹائم کل رات کو جب ڈپٹی نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر جو ہیں امریکہ کے موجودہ، انہوں نے یہ سٹیٹمنٹ دی بڑی دلچسپ۔ انہوں نے کہا یہ تو ہمیں کہنا پڑے گا کہ the long range missiles that Pakistan is testing for، اس سے it is a direct threat to the United States۔ بڑی عجب ایک بات ہے، اور یہ تو ہم نے سنا تھا کہ اسرائیل کو تھریٹ ہے، اور امریکہ نے یہ کہا بھی ہے، پاکستان کو کنوے بھی کیا ہے پرائیویٹلی کہ انآفیشلی کہ جی یہ مسئلہ ہے، اور یہ اب پبلکلی انہوں نے پوزیشن لے لی۔ لگتا ہے جاتے جاتے بائیڈن صاحب کی جو ایڈمنسٹریشن ہے وہ کوئی یعنی کوئی نمبر بنانا چاہتی ہے اپنی ود الیکٹریٹ، اور خاص طور پہ ود زائنسٹ لابی، تو اس پہ ہم نے یہ دیکھا کہ یہ سب ہوا۔ اور پاکستان کا جو رد عمل ہے وہ بالکل ٹھیک ہے کہ this is basically one sided، this is selective and this is unacceptable۔ امپورٹنٹ یہ ان ایکسیپٹیبل، اچھی بات ہے، ہم نے دیکھا کہ سب پولیٹیکل پارٹیز کی طرف سے یہی ری ایکشن آیا۔ ایک اور جو دلچسپ ایسپیکٹ امریکہ کا ہے وہ یہ ہے کہ جو پریزیڈنٹ ٹرمپ نے جن کو اپنا بنایا ایڈوائزر آن اسپیشل سچویشنز، ان صاحب نے ایک نہیں دو نہیں کوئی متعدد ٹویٹس کر دی ہیں فری عمران خان پہ۔ اچھا، انہوں نے ٹویٹس کیے ہیں تو پھر پاکستان کے ایک اخبار نے ان کے حوالے سے کچھ لکھ دیا کہ جی وہ یہ ہیں یہ انہوں نے وہ ری ٹویٹ کر کے پھر سے انہوں نے کہہ دیا آئی ول سے اٹ اگین فری عمران خان۔ اور اب نہ کہ وہ لیکن اور بھی بہت سے 3-4 تو ہم نے دیکھے ہیں کانگریس مین وغیرہ، وہ یہ کہہ رہے ہیں فری عمران خان، تو ایک جیسے کیمپین سی بنتی جا رہی ہے۔ تو اس پہ ظاہر ہے جو عمران خان کے سپورٹرز ہیں وہ تو بہت خوش ہیں، اور آپ دیکھیں سوشل میڈیا پہ، اور جو ناقدین ہیں اور بہت سے لوگ کہہ رہے ہیں یہ کیا ہے، وائی یو انٹرفیئرنگ ان پاکستان انٹرنل افیئرز، اور یہ کہ فارمر پریزیڈنٹ عارف الوی صاحب نے بھی ایک لمبا سا لکھا ایک کانگریس مین کے اس پہ کہ جی اب تھینک یو فار ڈوئنگ دس اینڈ پاکستان میں یہ ہو رہا ہے، میرے پہ بھی اتنے کیسز ہیں۔ پھر کسی نے ایک ٹویٹ کی کہ جی ان کو تو شرم آنی چاہیے، فارمر یہ پریزیڈنٹ ہے اور یہ کس طرح کی کس لیول پہ گئے ہیں کہ کانگریس مین جو ہیں، تو ان کی ٹویٹ کو انہوں نے ری ٹویٹ کر کے اور یہ کہا ہے کہ شاباش دی، اور کہا ہے مطلب ایک طریقے سے کہ جی ہاں آپ اچھا کر رہے ہیں، مدد کی ہمیں بھی ضرورت ہے، ہمارے ساتھ جو ہو رہا ہے یہاں۔ تو یہ پوری ایک ڈیبیٹ ہے۔ اچھا، اس سب کے اندر پاکستان کے حوالے سے جو اپنی ڈومیسٹک پالیٹکس ہے اس کا جو اس وقت مین وہاں سوال ہے، کلیدی سوال ہے، جس پر ہم بار بار یہاں اس پلیٹ فارم سے بات کرتے ہیں، وہ یہ کہ جی ڈائیلاگ حکومت کے درمیان اور پی ٹی آئی کے درمیان۔ اور آپ کو معلوم ہے کہ ایک ہفتے پہلے کہا تھا کہ ڈائیلاگ کی آفر آئی، پھر وہ یوزول کہ رد عمل آیا حکومت کی طرف سے، پھر پی ٹی آئی نے کہا جی یہ تھا کوئی یو ڈونٹ، آپ سمجھ رہے ہیں ہم بیگنگ بول لے کہ آپ کے پاس آئے، اچھا ہم نہیں مانتے۔ یہ کرتے کرتے آخر کار کل جو کچھ ڈیولپمنٹس ہوئی وہ ڈائیلاگ کے حوالے سے پازیٹیو تھیں۔ وہ یہ کہ جی کہا گیا کہ اس میں بھی شروع میں فواد چودھری صاحب فارمر منسٹر ہیں، انفارمیشن منسٹر اور ٹیکنالوجی کے منسٹر، وہ پی ٹی آئی کے ممبر ہیں ابھی بھی، تو وہ کل عمران خان سے ملے، باہر آ کے انہوں نے کچھ اسٹیٹمنٹس دی۔ انہوں نے کہا کہ جی عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ حکومت سیریس نہیں لگتی، لیکن اگر سیریس ہے تو بس سنڈے تک آ جائے اور کمیٹی کا نامزد کرے اور پھر ہم شروع کریں گے، لیکن اگر نہیں ہوا تو سنڈے کو اگر ڈیڈ لائن ہے ہماری طرف سے، منڈے کو پھر ہم ڈس اوبیڈینس موومنٹ شروع کر دیں گے، سول ڈس اوبیڈینس۔ معذرت کے ساتھ سول ڈس اوبیڈینس موومنٹ کو ذرا مذاق ہی لگ رہا ہے، اب یو سی اٹ ناؤ، یو سی اٹ ناؤ یو ڈونٹ۔ تو یہ جو تمام معاملات ہیں کیا ہوگا، اور گنڈا پور صاحب جو ہیں انہوں نے کہا جی سی ایم کے پی کے، انہوں نے کہا نہیں حکومت سیریس لگ رہی ہے، اب دیکھیں وہ جلدی وہ نامزدگی کر دے گی اپنی کمیٹی کی۔ تو یہ تمام معاملات ہم نے کہا لیٹس گو ٹو دا پرسن ہوز بین ان دا مڈل آف دی ایکشن۔ فواد چودھری صاحب ہمارے سے یہ عمران خان صاحب سے کل ملے بھی تھے، اسٹیٹمنٹس انہوں نے وہاں بھی نکل کے دی ہیں، اور اس کے بعد
اسلام آباد میں یہ تمام جو حلقے ہیں ہم جانتے ہیں ان کے پی ایم ایل این میں بڑی دوستی ہے, اسٹیبلشمنٹ کے یہاں سے ان کو کچھ نہ کچھ خبر تو سب کو ملتی ہے, ان کو بھی یقیناً ملتی ہوگی, تو ان سے پوچھتے ہیں کہ واٹس کوکنگ. جی فواد, تھینک یو فار جوائننگ اس. یہ بتائیے جی واٹس کوکنگ ڈائیلاگ کے فرنٹ پہ. کل اس طرح ہوا تھا کہ یہ اڈیالہ میں شاہ محمود قریشی صاحب تھے, میں تھا اور علی امین گنڈا پور صاحب تھے اور بھی لوگ تھے وہاں پہ. تو یہ ایک خان صاحب کے ساتھ جو ملاقات ہوئی اس میں خان صاحب کا تو ماننا یہ تھا کہ یہ حکومت آپ کو ٹرک کی بتی کے پیچھے ہی لگا رہی ہے, اور میرا بھی خیال یہی تھا. اس کی وجہ یہ ہے کہ میں نے یہ ماننا تھا کہ کوئی پریشر حکومت پہ نہیں ہے. اور دیکھیں ٹمپریچر کم نہ کرنا ایکچولی اس وقت شہباز شریف اور مریم نواز کا جو اقتدار ہے وہ محض ہے ہی اس لیے کہ اسٹیبلشمنٹ اور تحریک انصاف کی یا عمران خان کی لڑائی ہے, اور اس کی وجہ سے یہ لوگ حکومت میں ہیں. ورنہ تو ظاہر ہے آپ دیکھیں کہ الیکشن یہ ہار گئے, اس کے بعد بھی ان کو جتا دیا گیا, باقی سارے معاملات آپ کے سامنے ہیں, اس پہ کیا جانا. تو یہ حکومت کی تو صرف ایک ہی آئی وڈ سے کہ کوالیفیکیشن ہے کہ تحریک انصاف اور اسٹیبلشمنٹ کی لڑائی ہے, اور اس میں یہ لوگ جو ہے وہ مزہ کر رہے ہیں. اب اس میں ٹمپریچر نیچے لانا ان کا انٹرسٹ نہیں ہے. لیکن علی امین گنڈا پور صاحب کا نقطہ نظر ہم سے مختلف تھا. ابھی گنڈا پور کہہ رہے ہیں کہ ان کی میٹنگ ہوئی ہے, 2-2.5 گھنٹے ان کی ملاقات ہوئی ہے, جو ڈیفینیٹلی ہی از ریفرنگ ٹو دا پاورز ٹو بی, اور وہ سمجھتے ہیں کہ یہ کمیٹی بنے گی. اور کل اس وقت تک تو محسن نقوی صاحب کا پتہ نہیں تھا کہ وہ آئیں گے پشاور, لیکن انہوں نے یہ بتایا تھا کہ وہ آ رہے ہیں, اور محسن نقوی اور جو علی امین گنڈا پور ہیں ان کی بات چیت ہوئی ہے, اور وہ کوئی کمیٹی فارم جو ہے وہ کریں گے. تو خان صاحب نے پھر یہ کہا کہ دیکھیے دو ہمارے جو مطالبے ہیں وہ بڑے واضح ہیں. ایک یہ کہ پولیٹیکل پرزنرز کو ریلیز کیا جائے, اور دوسرا یہ کہ 26 نومبر اور 9 مئی ان دو معاملات کے اوپر جو ہے وہ سپریم کورٹ کے 3 سینئر موسٹ ججز جو ہیں ان کے اوپر مشتمل ایک جوڈیشل کمیشن قائم کیا جائے. تو یہ دو مطالبوں کے اوپر اگر حکومت سنجیدگی دکھاتی ہے اور وہ مذاکرات شروع کرتے ہیں تو آپ جو سول ڈس اوبیڈینس ہے اس کو آگے کر دیں, اور اگر نہیں کرتے تو پھر اتوار سے سول ڈس اوبیڈینس آپ شروع کر دیں. یہ خان صاحب کی واضح انسٹرکشن تھی. اب آج علی امین گنڈا پور کی ملاقات ہوئی ہے محسن نقوی صاحب سے, اور ابھی تک ظاہر ہے میری تو بات نہیں ہوئی علی سے یا اور کسی بندے سے جو کہ اس میٹنگ میں تھا. تو اور کون تھا میٹنگ فواد, اور کون تھا اس میٹنگ میں؟ ایک تو ایپیکس کمیٹی کی آج میٹنگ ہے نا. جی وہ تو ٹھیک ہے, وہ تو الگ تھی نا, لیکن آپ کی پارٹی سے کوئی اور تھا میٹنگ میں؟ میرا پرسنل خیال یہ ہے کہ ایک میٹنگ علی امین گنڈا پور کی اور محسن نقوی صاحب کی 1-on-1 ہوئی. جی ایسے تو اس لیے ابھی مجھے نہیں پتا کہ اس میٹنگ سے کیا نکلا. ٹھیک, تو آپ کے اندازے سے کیا آپ کو لگ رہا ہے, دیکھیے آپ تو یو بین فالوئنگ دس, یو آر پارٹ آف آل آف دس, تو آپ کو کیا لگ رہا ہے حکومت کے حوالے سے, اور اس سے بھی بڑھ کے پی ٹی آئی کے اپنے اس وقت فائدے میں کیا منطق آپ کو کیا کہتا ہے کہ کیا کرنا چاہیے؟ لیکن جی ایشو اس وقت یہ ہے کہ عمران خان اور اسٹیبلشمنٹ کی لڑائی کا فائدہ جو ہے وہ 3 گروپس اٹھا رہے ہیں. ایک تو ظاہر ہے کہ شہباز شریف اور مریم بی بی ہیں کیونکہ وہ حکومت میں ہیں اس لڑائی کی وجہ سے. دوسرا فائدہ سیپریٹسٹ اٹھا رہے ہیں جو کہ پاکستان کے خلاف جو نیریٹو ہے اس کو انہوں نے نئی جان دے دی ہے, اور وہ بیانیہ سوشل میڈیا کے اوپر اور ہر جگہ ان کو پھیلا رہے ہیں, اور اس کا انہیں مدد مل رہی ہے کیونکہ جو یہاں پہ لوگ جن کے ساتھ زیادتیاں ہوئی ہیں وہ بھی ان کے ساتھ جو ہے وہ اب ایک ہمدردی کے لیے یا کہہ لیں اینیمی آف مائی اینیمی کی اس مثال کے مطابق جو ہے وہ چل پڑے ہیں. اور تیسرا فائدہ ان یوٹیوبرز کو ہو رہا ہے جو باہر بیٹھے ہوئے ہیں اور جو اب ایک آپ سمجھے کہ اس لڑائی میں ڈالر بنا رہے ہیں. یہ 3 طبقات ہیں جن کو اس لڑائی کا فائدہ ہے, اور جن 3 کو نقصان ہے سب سے زیادہ نقصان پاکستان کو ہے جہاں ڈویژن اتنی زیادہ ہے اور بڑھ گئی ہے جو آپ کے سامنے ہے. دوسرا نقصان جو ہے وہ آرمی چیف اور فوج کو ہو رہا ہے جہاں پر ان کے خلاف جس قسم کے نیریٹیوز بنائے جاتے ہیں اچھالے جاتے ہیں. اور تیسرا نقصان پھر عمران خان کو اور ہمیں ہے
جو کہ اس کے نتیجے میں سفر کر رہے ہیں. 17 مہینے سے عمران خان جیل میں ہیں. ہم لوگ جو ہیں وہ 48 کیس اس وقت میرے پہ ہیں، جن میں یہ کیس بھی شامل ہے کہ میں نے اوپو موبائل فون چوری کیا، وہ 5 بوریاں یوریا کھاد اور 4 چارپائیاں چوری کی. پھر میں ملتان گیا جہاں پہ میں نے 1800 روپے کا شاور اور پائپ چوری کیے. تو یہ کیسز جو ہیں وہ اور یوریا باقی کون سے برانڈ کا آپ نے چوری کیا؟ اس کے اچھا بغیر نہیں دیکھا. اچھا یہ تو بتائیں، ہاں یہ ٹھیک کہہ رہے ہیں، بالکل صحیح بات کی آپ نے. لیکن جو دلچسپ بات ہے، جو یوٹیوبرز ہیں اور جو آپ کہہ رہے ہیں یہ سب، تو وہ تو سب پی ٹی آئی کو سپورٹ کرتے ہیں موسٹلی. ایکچولی دیکھیے نا، 2 طرح کے مطلب ایٹ لیسٹ لوگ ہیں. دیٹس the position they take. I agree with you. 2 طرح کے لوگ ہیں. ایک ہیں جو پی ٹی آئی کو سپورٹ کرتے ہیں اور جن کے ساتھ زیادتیاں ہوئی ہیں اور جو کسی نہ کسی طریقے سے باہر چلے گئے ہیں، اور ایک ہیں جو کہ ایکچولی سیپریٹسٹ ایجنڈا پھیلا رہے ہیں. سو دس سیکنڈ جو کیڈر ہے یوٹیوبرز کا، وہ پرابلمٹک ہے بہت زیادہ. اور انفارچونیٹلی یہ بھی میں آئی مسٹ سے کہ جو پی ٹی آئی کا جو سوشل میڈیا ہے، اس نے کوئی بڑی ایفرٹ نہیں کی ہے اپنے آپ کو ان سے علیحدہ کرنے کی، جس کی وجہ سے ایک ماحول بڑا تلخ ہے. اور اس تلخی کا جو ہماری جو پاکستان کے اندر جو ایک ماحول ہے، اس میں اس کا نمایاں ہے اثر. اور آپ دیکھتے ہی ہیں کہ جو عمران خان کے اوپر جو سختیاں ہیں یا چیزیں ہو رہی ہیں، یا پی ٹی آئی کے اوپر جو سختیاں ہیں چیزیں ہیں وہ ہو رہی ہیں، ان کی وجہ سے یہ اور بڑھتا جا رہا ہے. 1 لاکھ جو ہے وہ چھاپا پڑا ہے پنجاب میں اور اسلام آباد میں لوگوں کے گھروں پہ. تو آپ اندازہ لگا لیں کہ اگر 5 لوگ بھی ایک گھر میں ہیں تو 5 لاکھ لوگ تو سیدھے ڈائریکٹ افیکٹڈ ہیں. اور اگر آپ دوست اور ان کے ساتھی لگا لیں، محلے والے لگا رہے ہیں، تو اگر 1.25 کروڑ آدمی جو ہے وہ اس کے نتیجے میں ناراض ہوا ہے، تو یو کین امیجن کہ یہ کتنا بڑا سکیل ہے جو افیکٹ ہوا. دیکھیں یہ جو آپ کہہ رہے ہیں نا کہ چھاپا پڑا یہ وہ، تو میرا خیال ہے جو حقیقت ہے وہ تو یہ بھی ہے نا، آپ نے کہا فائدہ ان کو ہو رہا ہے، نقصان ان کو ہو رہا ہے. تو جن کو آپ کہہ رہے ہیں فائدہ یوٹیوبرز، ایک حقیقت تو ہے نا کہ بہت سے طریقے استعمال ہوئے ہیں. پی ٹی آئی جو عمران خان کی لڑائی ہے اس کی ایکسٹینشن جو ہے وہ پھر وہ جیسے آپ ذکر خود کر رہے ہیں کہ 1 لاکھ گھروں پہ چھاپا پڑا ہے، اینڈ سو آن سو فورتھ، کیسز کتنے ہو گئے ہیں، ایف آئی آرز کتنے. تو معاملہ پھر جو گدلا ہے ماحول ہوتا ہے، گدلا تو بہت ایک میرا خیال ہے ایک اٹس اے ویری سافٹ ورڈ. تو وہ بھی تو ایک پوری کی پوری انوائرمنٹ ہے جو جس میں بے انتہا تلخی ہے. تو عمران خان یہ سمجھتے ہیں؟ دیکھیے، میں جب خان صاحب سے ملا ہوں تو میں نے ان سے یہی درخواست کی ہے کہ دیکھیں، ہم پالیٹیشین ہیں، ہمیں اگر سپیس ملے گی تو ہم پالیٹکس کر سکیں گے، سپیس نہیں ملے گی ہم پالیٹکس نہیں کر سکتے. ہم ملیٹنٹ نہیں ہیں کہ جو بندوقیں اٹھا کے پہاڑوں پہ چڑھ جائیں یا توپیں لے کے چڑھ جائیں. دیکھیں، ہم نے تو سلوشنز بنانے ہیں سچویشن میں. اور عمران خان کو فائدہ یہ ہے، پی ٹی آئی کو فائدہ یہ ہے کہ ملک نارملائز ہو، ہمارا یہاں کا جو ٹمپریچر ہے وہ نیچے آئے. اور میرا اپنا پرسنل خیال یہ ہے کہ خان صاحب جو ہیں، ظاہر تلخیاں ہیں. اب وہاں پہ دیکھیں، خان صاحب نے مجھے بتایا کہ انہیں یہ ان کا جو سیل جس میں ان کو رکھا گیا ہے بیسیکلی ڈیتھ سیل ہے اور 9x12 کا کمرہ ہے. اور ان کو اس چکی میں پہلے 5 دن جو ہے لائٹ بند کر کے وہاں پہ انہیں بند کر دیا گیا. پہلے اس کے بعد اس سے پہلے 20 دن ان کو ایسے رکھا گیا. آپ دیکھیے نا، جب آپ اس طرح کریں گے تو اگلا بندہ بیٹر تو ہوگا نا، بیٹر نہیں ہوگا تو اور کیا ہوگا، انسان ہے آپ. تو اس آپ طرح کے کی دور میں بھی بہت کو ڈالا تھا نا اس میں ڈیتھ سیل وغیرہ میں. شاید خاقان عباسی کو میں یہ نہیں کہہ رہی کہ اٹس ناٹ جسٹیفائنگ اینی تھنگ، وہ بھی کنڈیمنیبل تھا، یہ بھی کنڈیمنیبل ہے. تو اب آگے مجھے ذرا بتائیں کہ جو اسپیکر صاحب نے کہا ہے آج فواد کے، کل بھی کہا آج بھی کہا سنا ہے کہ میں تیار ہوں مدد کرنے میں، یہ سب ہمارے پروگرام میں رؤوف حسن صاحب نے کہا کہ ایکچولی بات بھی ہوئی تھی جب ہم افسوس کرنے گئے ان کی بہن کا، تو انہوں نے کہا بات ہوئی اباؤٹ دا ڈائیلاگ. تو اسپیکر صاحب سے کیا پی ٹی آئی کے کوئی روابط اس حوالے سے چل رہے ہیں؟ کوئی آپ کو لگ رہا ہے کہ ان کا مثبت رول ہوگا؟ واٹ از یور انڈرسٹینڈنگ؟
अच्छा, एक तो ये बात आपकी गलत है कि शाहिद खाकान अब्बासी साहब को और उन लोगों को इस तरह रखा गया था। उन लोगों का, आप जो भी आपके लोग जो जेल कवर करते हैं, आप उनसे पूछेंगी तो वो आपको बताएंगे कि उनके डिकोरम्स थे, वो एक क्लास में रहे। नवाज शरीफ साहब, उनकी मुलाकातों पे पाबंदियां नहीं थी, उनकी तमाम, और जो नवाज शरीफ वगैरह के तो केसेस बिल्कुल जेन्युइन थे। ये जो दूसरा पार्ट है जिसमें कई केसेस हैं जो नहीं बनते थे, आई टोटली एग्री विद यू, उनको भी जेल के अंदर उन सख्तियों का सामना नहीं था जो इमरान नहीं खान को, तो फवाद, एक प्रेसिडेंट सेकंड, हो रहे लेट मी थे। जस्ट करेक्ट यू देयर। ये आप गलत कह रहे हैं क्योंकि मैं शाहिद खाकान अब्बासी से मिली 2 दफ़ा 3 दफ़ा मिली, उन्होंने बड़ी क्लियरली बताया जिन हालात में वो रह रहे थे। मैं गलत नहीं कह रही, तो ये बात छोड़ें, मतलब कि मैं, इट्स अ फैक्ट व्हाट आई एम स्टेटिंग। तो मैंने कहा वो तो अब गुजर गई बातें और गलत थी और अब भी गलत है। बहरहाल आप मुझे बताइए कि जो, मैं अयाज सादक साहब वाली बात आप करिए। जी जी, देखिए, पहली बात तो यह है कि मेरा जाती तौर पे तो अयाज सादक साहब के लिए बड़ा एहतराम है, इज अ डेमोक्रेट, और वो अच्छा करना चाहते हैं। बट आप देखिए ना कि अयाज सादक साहब की पोजीशन ये है कि 10 MNA उनके पार्लियामेंट के अंदर से गिरफ्तार हो गए, और अयाज सादक साहब कुछ नहीं कर सके। उन्होंने बड़ी कोशिश की, लेकिन वो किसी एक जो है वो ASI को भी जो है वो ट्रांसफर नहीं करवा सके, या उनको अकाउंटेबल नहीं कर सके। उसके बाद जब ये मुलाकात हुई, ये रऊफ हसन साहब ठीक कह रहे हैं, उनकी मुलाकात वहां पे हुई, और वहां पे राना सनाउल्लाह साहब भी थे, जिन्होंने कहा कि हम पूरी कोशिश करके पहले जो मुज़ाकराती कमेटी है इसकी मीटिंग करवाते हैं इमरान खान साहब से। और उसके बाद 5 दिन राना साहब ने कोशिश की और वो मीटिंग नहीं करवा सके। तो यू कैन इमेजिन कि इनकी पोजीशन जो है, डिस्पाइट देयर गुड इंटेंशंस, इनकी पोजीशन क्या है, और ये इनकी क्या इस वक्त जो है वो सिस्टम में उनका इख्तियार क्या है। दूसरी तरफ जाहिर है कि आज जो बुनियादी इस वक्त आई वुड से कि जो मुज़ाकरात के ऊपर जो इंटरेक्शन है, वो PTI की तरफ से जो है वो CM गंडापुर का है, ठीक और मोहसिन नकवी साहब का है। ठीक, अब ये असल फैक्ट है। इसमें से ही निकलना है जो कुछ निकल। बेशक, आई थिंक यू पुट इट एब्सोल्युटली एप्टली के असल वो 2 लोगों के दरमियान जो होगा उसके नतीजा कोई निकलेगा। अच्छा फवाद, वेरी क्विकली, इससे पहले कि हम अमेरिका वाली बात पर जाएं, ये बात चल रही है कि फवाद चौधरी साहब ने कहा है कि जी इमरान खान से कि मुझे आप करने दें अपना ट्विटर हैंडल जो है मैं उसको करता हूँ मैनेज, ट्विटर अकाउंट। इज इट करेक्ट? इज देयर एनी सब्सटेंस टू दिस? नहीं, ट्विटर अकाउंट खान साहब का मैं कैसे मैनेज करूँ? नहीं नहीं, ये वो खबर चल रही थी मैंने तो तो, मैंने कहा आप उसको बता दें कि ये गलत है ये सही है, क्योंकि नहीं 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 नहीं, अच्छा ये कोई गलत है, ऐसी नहीं ठीक है। बात, ये नहीं हुई। नहीं, मेरी बात इस तरह से हुई है, जो मैंने उनसे अर्ज किया है, मैंने ये कहा है कि जी जो ट्विटर हैंडल है आपका, उससे, और जो PTI का ऑफिशियल है सोशल मीडिया है, उससे पर्सनलाइज्ड अटैक नहीं होने चाहिए। और जो इश्यूज के ऊपर लैंग्वेज जो है वो बेशक सख्त रहे और होनी चाहिए, लेकिन पर्सनल अटैक्स जो हैं वो इसके ऊपर होते हैं तो उससे तलखियां बढ़ती हैं। ठीक अगर हम तलखियां नीचे लाना चाहते हैं तो फिर जो एक्सप्रेशंस हमें यूज करने चाहिए अपनी ऑफिशियल अकाउंट्स के ऊपर, वो मुनासिब होनी चाहिए। बिल्कुल और सही बात है। एक्चुअली देखिए ना, प्रॉब्लम ये है, आप भी जानती हैं, खान साहब को बहुत तवील अरसे से आप जानती हैं, जाहिर है। देखिए वो इमरान खान बहुत बारीकियों के आदमी तो नहीं है ना, वो तो वर्ड तो नहीं यूज करेंगे कि ये करें और ये करेंगे, तो बाहर वाले लोगों ने करना है ना जो बैठे हुए हैं। तो इट्स इम्पॉर्टेंट कि जो एक्सप्रेशन इमरान खान देना चाहते हैं वो उनके उसके ऊपर रिफ्लेक्ट हो, लेकिन बात करने का जो तरीका भी होता है वो तरीका बाहर वाले जो इख्तियार कर रहे हैं उनको गौर करके उसको बेहतर करने की हाँ जरूरत मेरा ख्याल तो नहीं, वो इमरान खान आपकी बात से इत्तेफाक किया या नहीं, क्योंकि उनको जाहिर है सख्त जो बात है उनको पसंद आती है, क्योंकि उनकी पोजीशन इस वक्त ये है, वो उनको समझ आई आपकी बात जो आपने कहा, क्योंकि आप हकीकत है जो आप कह रहे हैं, क्योंकि इन्वायरमेंट में अगर ये सब नेगेटिविटी जिस भी साइड से आएगी इट वोंट हेल्प। देखिए उनको, ही एग्रीज विद मी, और उन्होंने, मैं इंशाल्लाह 1-2 और मुलाकातें होंगी तो मैं ज्यादा इस पे जो है वो कर लूंगा उन्हें कन्विंस। लेकिन ये है कि मेरे नजर के अंदर इसमें बिटरनेस दूसरी साइड को भी नीचे करनी है। ठीक ठीक ठीक, है ना, बिल्कुल बिल्कुल, इट्स नीड टू टैंगो। एब्सोल्युटली। अगर आप जो है ये समझें कि दूसरी तरफ जो है वो दबाती जाएगी, अब ये जो ये नहीं, केस ऐसे नहीं चल सकता, सही कह रहे हैं दोनों तरफ। फवाद, ये अमेरिका की सपोर्ट
اور امریکہ پر تکیہ کرنا، اور یہ جو وہاں سے ٹویٹس آ رہی ہیں، اس کے بعد عارف الوی صاحب کا تھینک یو کہنا اور لمبی بات کرنا، ایز پریزیڈنٹ بھی تو ہیں بہرحال، یہ سب باتیں جو ہیں آپ لوگ اپنے زمانے میں نواز شریف صاحب کی خوب کھچائی کرتے تھے کہ فارن پالیسی کے حوالے سے، چاہے امریکہ سے سپورٹ، چاہے انڈیا اینڈ سو آن. تو اس پر کیا کہیں گے؟ آپ کی پارٹی کی کیا پوزیشن، آپ کی کیا پوزیشن ہے؟ دیکھیں میری بھی اور پارٹی کی بھی پوزیشن بالکل واضح ہے. اگر دنیا میں کوئی بھی شخص پاکستانی عوام کے رائٹس کی بات کرتا ہے، وہ ہمارے پولیٹیکل اور ڈیموکریٹک رائٹس کی بات کرتا ہے، تو ہی ول ارن آور ریسپیکٹ. جیسے آپ نے رچرڈ گرینل کی بات کی ہے یا جس بھی اور نے کی ہے، اگر وہ پاکستان کے عوام کے پولیٹیکل رائٹس کی بات کرے گا تو ظاہر ہے کہ پاکستان کے لوگ اس کی عزت کریں گے. اور یہی وجہ ہے کہ یہ جو سینیٹرز اور کانگریس مین جنہوں نے عمران خان کی ریلیز کی بات کی ہے، پاکستان کے لوگوں کے حقوق کی بات کی ہے، اور ان کو ایمنس رسپیکٹ مل رہی ہے پاکستان میں. اور اگر آپ ان حقوق کے خلاف جائیں گے، یا جیسے آپ نے سینکشنز لگائی ہیں، تو ظاہر ہے اس کے اوپر تنقید ہوتی ہے. سو میرا یہ خیال ہے کہ جو دنیا میں ہمارے فنڈامنٹل رائٹس ہیں، ایک انٹرنیشنل ہماری ٹریٹیز ہیں، انٹرنیشنل گورننس ہیں، ہم ان کا حصہ ہیں. تو ہماری انٹرنیشنل کیوں ہم اسرائیل کی جو پالیسیز ہیں ان کو تنقید کرتے ہیں؟ کیونکہ وہ انٹرنیشنل ریکگنائزڈ ہیومن رائٹس کو وائلیٹ کر رہے ہیں. اسی طرح کشمیر کے مسلمانوں پہ ہم بات کرتے ہیں. تو یہی وہ رائٹس ہیں جو دنیا کے ہر فرد کو یہ حق دیتے ہیں کہ جب وہ دیکھے کہ رائٹس کی وائلیشن ہو رہی ہے تو اس کے اوپر آواز اٹھائے. اینڈ آئی تھنک وی شوڈ گریٹفل ٹو یو ایس کانگریس. سو دس از یور پوزیشن کہ آپ لوگ گریٹفل ہیں کیونکہ آپ کہہ رہے ہیں آپ کے رائٹس کی بات اٹھا رہے ہیں. بہت شکریہ فواد چودھری. جو معاملہ ہے ٹیکس کلیکشن کا، اس کا ایک بہت اہم رول ہے پاکستان کی سالمیت پر. پاکستان میں جو آپ کی ہماری جو پاکستان کی عوام ہے، ان کے جو حالات ہیں ان کو بہتر کرنے میں، حکومت کے چلانے میں. تو دیٹ از، اگر کہیں کہ ریڑھ کی ہڈی کا رول ہوتا ہے، مقام ہوتا ہے جو ٹیکس کلیکشن کا ہوتا ہے. پاکستان میں یہ بہت بڑا پرابلم ہے، اور یہ یعنی کہ کئی دہائی پر محیط پرابلم ہے، اور اس پرابلم کو ٹھیک کوئی کر نہیں پاتا. شہباز شریف صاحب جب پنجاب کے تھے چیف منسٹر، انہوں نے کوشش کی کہ آؤٹ لیٹس پہ، جو ریٹیل آؤٹ لیٹس ہیں اس پہ لگائیں ٹیکس. وہاں ایک ریاکشن آیا، پل بیک کیا. جنرل مشرف نے کوشش کی، پل بیک کیا. مطلب متعدد حکومتوں نے کوشش کی ایکسپینڈ کرنے کی، لیکن پل بیک کیا. اب ہم دیکھ رہے ہیں پچھلے 2-4 روز سے بار بار یہ کہا جا رہا ہے حکومت کی طرف سے کہ ہم نے بہت امینڈمنٹس کی ہیں اہم لاء میں، جس کے نتیجے میں اب ٹیکس کلیکشن ممکن ہوگا، آسان ہوگا. مثلا انہوں نے کہا ہے کہ ان رجسٹرڈ جو لوگ ہوں گے، جو نان ٹیکس پیئرز ہوں گے، ان پر اب بین لگ جائے گا. وہ بینک اکاؤنٹس نہیں کھول سکیں گے، وہ اموویبل پراپرٹی کو جو ہے اس کو نہیں کر سکیں گے ٹرانسفر، بزنس نہیں کر سکیں گے. پھر بینکنگ ٹرانزیکشنز جو ہیں وہ ان رجسٹرڈ جو لوگ ہیں، ٹرانزیکشنز بھی ہیں، اس میں اکاؤنٹ ہی نہیں کھول سکیں گے تو بہرحال ٹرانزیکشنز کہاں ہوگی. اور ایف بی آر کی جو اتھارٹی ہے وہ بہت کہا جا رہا ہے بڑھا دی گئی ہے، اور اس میں کہ ہائی رسک انڈیویجولز جو ہیں ان کا جو بینکنگ ڈیٹا ہے وہ شیئر ہوگا. یعنی کہ کسی کو لگے، ایف بی آر کو لگے کہ یہ بندہ ٹیکس نہیں دے رہا یا ٹیکس کم دے رہا ہے، تو اس کا جو ڈیٹا ہے، جو کہا جاتا تھا کہ یہ بالکل دس از پرسنل پرائیویٹ اور اس کو شیئر نہیں کیا جا سکتا، کانفیڈینشیل ہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ بھی ہٹا دی جائے گی، جو ایک اس پہ لگی ہوئی ہے ریڈ لائن کہ جی یو کانٹ شیئر ڈیٹا، سو آن سو فورتھ. حکومت کا کلیم ہے کہ ہم نے جو سٹیپس لیے ہیں اس کے نتیجے میں ٹیکس کلیکشن اب آسان ہوگی. تو ہم نے ناظرین انوائٹ کیا پرسن ہو ہیز ورکڈ آن ٹیکس ایشوز، جو پاکستان کے فائنانس منسٹر بھی رہ چکے ہیں. جو ریسٹرکشنز ہم لگا رہے ہیں نان ٹیکس پیئرز پر، اور یا ٹیکس جو کم دیتے ہیں، اس کے نتیجے میں آپ دیکھیے گا حالات بہتر ہوں گے. دیکھیں فائنانس منسٹر صاحب کے جو کلیمز ہوتے ہیں یا جو ان کی خواہشات ہوتی ہیں، آئی تھنک دے آر ایسینشلی آن دا رائٹ ٹریک. پرابلم یہ ہوتا ہے کہ پرائم منسٹر صاحب کچھ کرنے نہیں دیتے ان کو، اور وہ صحیح چیز جو کرنا چاہتے ہیں وہ نہیں کرنے دیتے. تو اسی لیے دکانداروں پہ جب ٹیکس لگایا ہے انہوں نے اس سال کے اندر، تو ایونچولی اس کو اتنا ڈائلیوٹ کروا دیا کہ وہ یوز لیس ہو گیا. اس طرح جو IMF سے بات ہوئی تھی کہ 1 جنوری سے ایگریکلچر ٹیکس لگنا تھا، وہ بات کہیں پہ رہ گئی.
IMF سے بات ہوئی تھی کہ ہم ایک نیشنل فائنینس پیکٹ بنائیں گے جس کے تحت کچھ اخراجات جو ہے اس صوبے کو ٹرانسفر کریں گے، وہ بات آئی گئی، ختم ہو گئی۔ اس کے بعد ایک بات ہوئی تھی کہ ہم پینشنز کے ریفارمز کریں گے کیونکہ وفاق کے اندر پینشن اتنی تیزی سے بڑھ رہا ہے کہ کچھ عرصے بعد یہ وفاق کے تمام خزانے کو لے ڈوبے گا۔ یہ بات ہوئی، اس پہ کام ہونا شروع ہوا، لیکن وہ بات ختم ہو گئی۔ پھر اسی طرح ہماری نجکاری پہ بات ہوئی، پچھلی حکومت کافی کام کر کے گئی تھی، کیئر ٹیکر، لیکن ان کی کوئی کیونکہ نیت نہیں تھی، یہ ختم کر دیا۔ تو فائنانس منسٹر صاحب کی کوششیں ضرور ہوتی ہیں یا ان کے عزائم ضرور ہوتے ہیں، لیکن ان کے عزائم پہ وزیر اعظم صاحب جو ہیں یا ڈپٹی وزیر اعظم صاحب جو ہیں وہ پانی پھیر دیتے ہیں۔ اچھا، یہ آپ نے دلچسپ بات کی، آپ کی تو ایک چارج شیٹ آپ نے دے دی، مثلاً آپ فرما رہے ہیں کہ پی ایم صاحب ان کو کوئی سٹیپس لینے نہیں دیتے، امپلیمنٹ نہیں کرنے دیتے، تو کیا وجہ ہے؟ مطلب پی ایم صاحب تو کہہ رہے ہیں کہ جی میرا مشن ہی یہ ہے کہ پاکستان کے حالات بہتر کروں، تو آپ کہہ رہے ہیں کہ ٹیکس کلیکشن کے سٹیپس کو امپلیمنٹ کرنے سے روک رہے ہیں، وہ کیسے؟ دس ڈزنٹ میک سینس۔ دیکھیے، پی ایم صاحب نے حکومت میں آنے سے پہلے یہ وعدہ کیا تھا اور حکومت میں آنے کے بعد بھی یہ وعدہ کیا تھا کہ ہم پینشنز کے ریفارمز کریں گے۔ یہ بالکل ٹھیک نہیں ہے، ہوئے، صحیح بات ہے۔ یہ نہیں ہوئے۔ پی ایم صاحب نے یہ کہا تھا کہ ہم کچھ وزارتیں ڈیوالو کریں گے صوبوں کو، آپ کو یاد ہے کہ کچھ صوبوں کو وزارتیں دی جائیں گی، اخراجات کم نہیں ہوا۔ پی ایم صاحب نے کہا تھا کچھ وزارتیں بند کر دیں گے جن کی کوئی ضرورت نہیں ہے، نہیں ہوا۔ کہا تھا کہ کچھ حکومت کے افسران کو سرپلس پول میں لے جائیں گے اور پھر بعد میں اس کا فیصلہ کریں گے ان کا کیا کرنا، نہیں کیا۔ پی ایم صاحب نے کہا تھا کہ ہم 1 جنوری سے صوبوں نے IMF کو لکھ کے دیا ہے کہ ہم زرعی ٹیکس لگائیں گے، نہیں لگایا۔ پی ایم صاحب نے کہا تھا کہ ہم دکانداروں پر ٹیکس لگائیں گے، بجٹ کے اندر دکانداروں کے اوپر ٹیکس تھا، اس کا ریونیو کا اسٹیمیٹ لگا کے رکھا، لیکن اس کے بعد اس کو ڈائلیوٹ کر دیا۔ یعنی کہ ہم شروع ہوئے تھے کہ 5 لاکھ روپے فی دکان، 50,000 روپے فی دکان لیں گے فی ماہ، اور پھر ہم آ گئے 100 روپے فی دکان فی ماہ پہ، اسپیشل سرکمسٹانسز میں بیسکلی ختم کر دیا ہم نے۔ اس کے بعد ہم نے 2% جو ہے وہ ایک اور سیل ٹیکس کی مد کی طرح ایک اور ٹیکس لگا دیا تاکہ لوگوں کے اوپر ٹیکس لگے، کیونکہ لوگ اتنے شور نہیں کر سکتے، ان کی لابی نہیں ہے جو کہ دکانداروں کی لابی ہوتی ہے یا زراعت کے لیڈران کی وہ لابی ہوتی ہے۔ تو جتنی باتیں پی ایم صاحب نے کہی تھی، وعدے کیے تھے، وہ سارے کے سارے وہ رہے۔ انہوں نے کہا تھا ہم PI کو نجکاری کریں گے، نہیں کی۔ نہ صرف PI کی نجکاری نہیں کی، لیکن جتنی بھی حکومت کی اور کمپنیاں تھیں اس کا کم از کم اشتہار تو دے دیتے، کام تو شروع کرتے۔ تو لگتا تو 1.5-2 سال ہے، لیکن 2 سال اس کے بعد لگے گا نا جب کام شروع کریں گے۔ آپ نے 1 پیسے کا کام شروع نہیں کیا۔ اس حکومت نے 1 پیسے کی اصلاحات نہیں کری، 1 پیسے کا کام نہیں کیا۔ صرف جو اس حکومت نے کام کیا ہے وہ اپنی کرسی بچائی ہے، اس کے علاوہ کوئی کام نہیں کیا۔ اور پی ایم صاحب اتنے ڈر کے چلتے ہیں کہ کوئی بھی کام نہیں کرنے دیتے اس کو، اپنے فائنانس منسٹر۔ ناظرین، آپ نے سنا مفتاح اسماعیل فرما رہے ہیں۔ مفتاح صاحب یہ بتائیے گا کہ آپ نے کہا کہ یہ تمام چیزیں ہیں جس میں اور بڑی اہم ایشوز پر آپ نے ان کی نشاندہی کی، تو یہ ایسے تو نہیں کہ ان سب پر سٹاپ لگ گیا ہے؟ پرہیپس دس از ورک ان پروگریس، پرہیپس کچھ وقت لگے گا اس پر، یا آپ یہ فرما رہے ہیں کہ آپ کو اس پر انفارمیشن ہے کہ حکومت یہ نہیں کرے گی؟ اب دیکھیے، ہم یہ حکومت جب ایک MOU سائن کرتی ہے، صرف ایک یادداشت سائن کرتی ہے، تو اس کا کتنا پرچار کرتی ہے۔ کوئی چھوٹا سا کام کرتی ہے تو پوری دنیا کو بتاتی ہے کہ ہم نے یہ کام کیا ہے۔ تو اگر آپ کو لگ رہا ہوتا کہ یہ پینشن کے ریفارم کر رہے ہوتے تو ہم کو نہیں پتا چلتا اب تک۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جیسے کچھ چیزوں میں ان کی نیتیں ظاہر ہو جاتی ہیں، جیسے PI کا آپ نے فرمایا کہ دیکھیں 8 پارٹیاں تھیں جس کے اندر سے دو پاکستان کے بڑے بڑے گھر تھے جنہوں نے ایئر لائن پیچھے ساتھ اپنے ملائی ہوئی تھی، ایک پیگاسس ایئر لائن اور ایک ایئر عربیہ۔ آپ نے ان کو ختم کرا اور ایک اپنے جاننے والے کو ریکویسٹ کی کہ آپ رکے رہنا آخر تک تاکہ یہ نہ لگے کہ سب بھاگ گئے، اور جانتے ہوئے یہ کہ اس بیلنس شیٹ میں 50 ارب روپے کا ہول ہے، آپ نے پھر بھی میٹنگ کرائی، وہ لوگ چلے گئے اٹھ کے۔ تو مطلب آپ کی نیت ہی نہیں تھی، اور اگر آپ کی نیت ہوتی مثال کے طور پہ پرائیویٹائز کرنے کی تو آپ نے دیگر ڈسکس کے اشتہارات تو اخبار میں آ چکے ہوتے نا، جو میں اور آپ دیکھ سکتے تھے۔ ہم نے تو کوئی اشتہار نہیں دیکھا۔ اچھا، PIA کا یہ مفتاح، PIA کے تو ہماری بات ہوئی ان سے، کچھ لوگوں سے جنہوں نے بڈ کیا تھا، تو انہوں نے کہا یہ تو نیگیٹو ایکویٹی ہمیں مل رہی تھی اور ایشوز تھے، وی ڈنٹ وانٹ ٹو ڈیل ود FBR، وی ڈنٹ وانٹ ٹو ڈیل ود سول ایویشن۔ تو یہ معاملات تھے نا، یہ تو بڑے اسپیسیفک معاملات تھے، تو اٹس ناٹ ایز اف ان کو بھگا دیا گیا تھا۔ آپ کہہ رہے ان وجوہات کی بنا پر بھاگے تھے وہ لوگ سب؟ جی بالکل، ان کو بھگایا تھا نا۔ دیکھیں، انہوں نے کہا کہ یہ مثال کے طور پہ میں آپ کو دوں کہ 50 ارب روپے کی
جو اثاثے تھے اس کے وہ 200 ارب کے تھے، سوری 150 ارب کے تھے، اور اس کے اوپر جو واجبات تھے وہ 200 ارب کے تھے، تو 50 ارب روپے تو نیگیٹو ایکویٹی ہے. تو جو پی آئی اے خرید رہا تھا وہ 50 ارب روپے لے رہا تھا. 650 ارب روپے تو آپ پہلے نکال کے لے گئے تھے، 625 ارب، اب 50 ارب اور رہ گئے. تو انہوں نے آپ سے یہ کہا کہ دیکھو یار، یہ 30 ارب روپے جو ایف بی آر کو دینے کے ہیں وہ تم دے دو، اور جو 20 ارب سول ایویشن کو دینے ہیں وہ آپ دے دیں. آپ نے منع کرا نہیں، بولا نہیں نہیں یہ آپ ہی دیں گے. تو جب وہ اس کا مطلب یہ کہ جو آدمی خرید رہا ہے وہ 50 ارب روپے کی نیگیٹو ایکویٹی خرید رہا ہے، تو کس حساب سے بول لگائے گا؟ اب آپ نے اب جو ہوا یہ ہے کہ اب آپ نے کہا نہیں 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 یہ بات صحیح کر رہے تھے، اب آپ نے وہ کر لیا. جی اب کر تو لیا. بھائی پہلے اب کر لیا، تو جب اب کر سکتے ہو 3 ہفتے پہلے بھی تو حکومت انہی کی تھی نا، تو 3 ہفتے پہلے کر لیتے. اب جب ان کو پہلے 1.5 ہوشیاری کری کیونکہ ان کی نیت نہیں تھی، اب انہوں نے کیا جو پہلے وہ کہہ رہے تھے، اور سارے سمجھدار لوگ جو تھے وہ اٹھ کے چلے گئے. ایک آدمی کو آپ نے زبردستی رکھا ہوا تھا جو کہ کہیں سے بھی پری کوالیفائی نہیں ہو سکتا تھا، لیکن آپ نے اس کو پری کوالیفائی کر کے رکھا اس لیے اس تھا کی کہ ریئل اسٹیٹ میں ایکسپیرینس تھا زیرو، کیونکہ آپ کو یہ ڈر تھا، آپ کو یہ پتا تھی کہ باقی سب تو چلے جائیں گے جن کو یہ کام ایئر لائن کا آتا ہے. آپ نے مطلب ایک چیز کا انہوں نے وہ جو کہہ رہے تھے ریزنیبل ریکویسٹ تھی وہ نہیں مان رہے تھے. اس کا مقصد یہ ہے کہ آپ کو نہیں کرنا تھا، اور اگر آپ کو پرائیویٹائز کرنا تھا تو چلیں پی آئی کو چھوڑ دیتے ہیں. آج کیوں اشتہار نہیں لگا ہوا فیصلہ آباد الیکٹرک سپلائی کارپوریشن کا؟ آج کیوں اشتہار نہیں لگا ہوا اسلام آباد الیکٹرک سپلائی کارپوریشن کا؟ آج کیوں ابھی تک ہم اس حکومت کو آئے 10 مہینے ہو گئے، پہلی ای پی ڈی ایم رہ چکی ہے، کیوں ابھی تک یہ تینوں ایئرپورٹ جو ہیں وہ لیز نہیں کیے گئے قطر کو؟ وہ تو تیار تھے لینے کے لیے. تو یہ ان کا مقصد ہی نہیں ہے کام کرنے کا، ان کا مقصد صرف حکمرانی کرنا ہے. آپ پلیز انڈرسٹینڈ کہ دیر از اے ڈفرنس، اور یہ عوام کے لیے کچھ کرنا یہ حکومت کا مقصد نہیں ہے. حکومت کا مقصد اپنے آپ کو حکومت میں برجمان رکھنا. جی ایئرپورٹس کی لیز کا ہمیں اب بتایا جا رہا ہے کہ اس وقت انٹرسٹ کوئی زیادہ نہیں ہے، پہلے تھا اور اب نہیں ہے، بٹ بہرحال دس از دی انفارمیشن وی ہیو. یہ بتائیے گا، یہ تو آپ تو یو آر پینٹنگ اے ویری گلومی پکچر، تو یہ اکانومی یعنی کہ آگے بات بڑھے گی کیسے اگر آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو انیشیٹیوز لیے ہیں ایف بی آر میں کہ اب اتنی سخت ریسٹرکشنز لگا رہے ہیں نان فائلرز پر، ان کو یعنی کسی طرح کی فیسلٹی، کسی طرح کی سپیس نہیں ملے گی ٹو ڈو بزنس، تو یہ کیا ول اٹ ناٹ فورس بزنس پیپل ہو آر ان بزنس، ریٹیل ہو کچھ ہو، کہ وہ پھر ٹیکس فائل کریں؟ اس میں آپ کو کوئی امید نہیں دکھائی دیتی؟ کوئی آپ کو اس پہ تو میں نے کامنٹ نہیں کیا ابھی تک. یہ کرنا کہ نان فائلرز کو گھر نہ خریدنے دینا یا گاڑی نہ خریدنے دینا، یا پاسپورٹ نہ دینا یا بینک اکاؤنٹ نہ کھولنے دینا، آئی تھنک یہ ایسن سٹیپس ہیں. یہ ٹھیک ہے، یہ وی آر گوئنگ ان دا رائٹ ڈائریکشن. اس کا یہ مطلب نہیں ہے جسٹ بیکاز کہ آپ یہ کر لیں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کو ریونیو آ جائے گا، لیکن یہ ایک دم صحیح فیصلہ ہے کہ اس طرف جانا چاہیے. لیکن ساتھ ساتھ یہ بھی سوچنا چاہیے کہ اس وقت آپ نوکری پیشہ لوگوں کے اوپر 38.5% ٹیکس لگا رہے ہیں. اس وقت آپ بزنس انڈیویجول جیسے ڈاکٹرز ہوئے، چارٹرڈ اکاؤنٹنٹس ہوئے، ان کے اوپر آپ 49.5% ٹیکس لگا رہے ہیں، اور کمپنیوں کے اوپر 59% ٹیکس ہے. تو کیا پاکستان میں حکومت اس قسم کی سروسز دیتی ہے کہ اتنا ٹیکس ہونا چاہیے؟ اور اگر اتنا ٹیکس نہیں ہونا چاہیے تو یو ایکسپیکٹ کہ لوگ ٹیکس بھریں گے؟ آپ کو لگتا ہے کہ جو ڈاکٹرز آپ کو دیکھتے ہیں اور جو آپ سے کیش پیسے لیتے ہیں، فیس لیتے ہیں 5,000 یا 10,000 یا 2,000 جو بھی، وہ 50% اپنے پیسے جو ہے وہ دے دیں گے حکومت کو اپنے آپ کو رجسٹر کر کے، یا آپ سمجھتے ہیں کہ اس کے اندر بہت زیادہ جو ہے وہ ایویژن ہوگا؟ تو تھوڑا سا حکومت کو یہ بھی سوچنا چاہیے کہ جب ہم پورے خطے میں اور پورے علاقے میں سب سے مہنگی بجلی بیچ رہے ہیں، پورے خطے میں اور پورے ہم پلہ ممالک میں سب سے مہنگی گیس بیچ رہے ہیں، ہمارے ٹیکس دنیا کے ہائیسٹ ٹیکس ریٹس میں ہیں، جو کہ فنلینڈ میں جیسے ہوتے ہیں، جس میں ناروے میں ہوتے ہیں، جو کریڈل ٹو گریو سروسز دیتے ہیں، اور ہم اتنے ٹیکس رکھے تو ہم سامنے سروس کیا دے رہے ہیں؟ سروس تو ہم کوئی نہیں دے رہے. ہم پانی نہیں دے سکتے کراچی میں، ہم لاہور میں وہ ہوا نہیں دے سکتے جو لوگ بریتھ کر سکیں. تو یا تو آپ کچھ سروسز دینا شروع کریں یا پھر ٹیکس ریٹس کم کریں. لیکن آپ نے ٹیکس ریٹ بھی کم نہیں کرنا ہے، آپ نے حکومت کے فٹ پرنٹ کو بھی کم نہیں کرنا ہے، آپ نے منسٹریوں کو بھی کم نہیں کرنا ہے، منسٹریز کو بھی ڈیوالو نہیں کرنا ہے. آپ نے اپنے وہی شانہ اخراجات رکھنے ہیں صوبے میں اور وفاق میں، لیکن لوگوں کے اوپر ٹیکس پہ اوپر ٹیکس عائد کرنا ہے. یہ تو صحیح بات نہیں ہے نا. یہ صحیح بات نہیں ہے. تو آپ کی پارٹی کیا کر رہی ہے صحیح بات کرنے کے لیے؟ یعنی کہ یہ ٹھیک ہے کمنگ آن ٹیلی ویژن شوز اینڈ گیونگ دیز ایکسپلینیشنز از ویری یوزفل، لیکن پھر آپ کی پارٹی ہو یا نہ ہو پارٹی، اس سے کیا فرق ہے؟ بتائیے ناظرین کو کہ آپ کی پارٹی ہونے کی وجہ سے کیا، واٹ ایڈیشنل ہوپ شوڈ پیپل ہیو؟
دیکھیے ہم یہ بات کر رہے ہیں کہ جو پولیٹیکل میچورٹی اور جو مورل کنوکشن مسلم لیگ کے پاس آیا تھا 2008 کے بعد، جس پہ انہوں نے ووٹ کو عزت دو کی بات کری تھی اور سسٹم کو آگے بڑھانے کی بات کری تھی، وہ انہوں نے کھو دیا ہے. ہم نہیں سمجھتے کہ سیاست جو ہے وہ کرسی کی لڑائی ہونی چاہیے. ہم سمجھتے ہیں کہ سیاست میں کوئی نہ کوئی تو حکومت جو ہے وہ لوگوں کا کام کرے نا. آپ نے یہ 4 صوبے رکھے ہوئے ہیں بڑے بڑے، جس کے اندر 4 اجارہ داریاں ہیں. سندھ کے اندر پیپلز پارٹی ہی ہوتی ہے 16 سال سے، کے پی میں 11 سال سے خان صاحب ہیں، اور پنجاب میں 12.5 سال، پچھلے 16 سال میں مسلم لیگ نون ہے. اتنے بڑے بڑے صوبے ہیں کہ جس کے اندر کوئی کام نہیں ہوتا. آپ نے کہیں پر لوکل گورنمنٹ کو اقتدار نہیں دیا، اختیار نہیں دیا، لوکل گورنمنٹ کو فائنانس نہیں کیا، نہ ان کو کانسٹیٹیوشنل پروٹیکشن دی ہے. تو جو ہیلتھ کا، پولیس کا، اسکول کا اور سروک سروسز، روڈ، رستے، گاربیج، پانی، جو کام لوکل گورنمنٹ کا ہوتا ہے آپ نے دیا ہی نہیں ہے. آپ کے چیف منسٹر جو ہیں وہ اجارہ داریوں پہ چلتے ہیں. کہیں آپ نے ٹریننگ شروع کری ہے کہ پہلی جاب کسی کی ہے وہ انٹرن کی جاب ہوتی ہے جس کو ہم کہتے ہیں، وہ آپ نے چیف منسٹر بنا دیا ہے. کہیں علی امین گنڈا پور جیسے مہذب آدمی کو آپ نے چیف منسٹر بنا دیا ہے. کہیں مریم جیسی تجربہ کار، ایکسپیرینس، پڑھی لکھی خاتون کو چیف منسٹر بنا دیا ہے. اور کہیں خود مختار مراد علی شاہ کو چیف منسٹر بنا دیا ہے. یہ آپ نے اجارہ داریاں کرنی ہیں کہ یہ تو خاندانی ریاستیں ہماری ہیں. آپ نے لوکل گورنمنٹ کو بھی نہیں ہونے دینا ہے. آپ نے صوبوں کے اندر نہ آپ کوئی کام کرنا ہے ٹیکس ریونیو ریز کرنے کا، آپ نے صرف وفاق سے پیسے لینے. اور جو آپ جی آپ کے جو تجربہ زیرو ہے آپ کا، اور شاید خاقان عباسی صاحب کا، آپ اس زیرو تجربے کے ساتھ کیا کرنا چاہ رہے ہیں؟ دیٹ از گوئنگ ٹو بی دا مین کوسچن. ہمارا تجربہ زیرو تو نہیں ہے، میرے خیال سے 20 سال میں اسی وین میں بات کر رہی ہوں جس میں آپ نے کیے. ہم الیکشن نہیں جیتے، لیکن ہم اب بھی یہ سمجھتے ہیں کہ عزت کی ہار جو ہے وہ بے ایمانی کی جیت سے بہتر ہے. ٹھیک ہے، لیکن گڈ لک، کیری آن یور ورک. بہت بہت شکریہ مفتاح اسماعیل ہم سے بات کرنے کا. ناظرین، اسی پر آج کا پروگرام ختم کرتے ہیں. خدا حافظ. پاکستان زندہ باد.